آزاد کشمیر میں انتخابی دنگل کی تیاریاں مکمل. الیکشن کا پہلا مرحلہ میرپور ڈویژن کے 13 حلقوں میں پولنگ کا وقت شروع. میرپور، بھمبر اور کوٹلی کے کچھ حلقوں میں نون لیگ، پیپلز پارٹی، آئی پی پی، جماعت اسلامی میں کانٹے کا مقابلہ متوقع. LA7 بھمبر 3 سے نون لیگ کے چودھری طارق اور آزاد امیدوار چودھری انوار الحق آمنے سامنے. LA1 میرپور 1 سے نون لیگ کے اظہر صادق اور پی پی کے افسر شاہد میں سخت مقابلہ متوقع. LA2 میرپور 2 سے پی 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 کے چودھری قاسم اور نون لیگ کے عظیم بخش چودھری کا ٹاکرا. LA10 کوٹلی 3 سے پیپلز پارٹی کے چودھری یاسین اور نون لیگ کے فتح محمود الحسن آمنے سامنے. LA6 بھمبر 2 میں نون لیگ کے محمد رزاق اور پیپلز پارٹی کے خضر رحمان راجہ کانٹے کا مقابلہ متوقع. کوٹلی میں 2 پریزائڈنگ افسران کے خلاف الیکشن کمیشن کا فوری ایکشن. ترجمان نے بتایا 2 پریزائڈنگ افسران پولنگ اسٹیشن پہنچنے کے بجائے نجی رہائش گاہ چلے گئے. دونوں پریزائڈنگ افسران کو معطل کر کے گرفتار کر لیا گیا. نئے پریزائڈنگ افسران تعینات. ستائیس جولائی کو تیر پر موڑ لگائے، پاکستان پیپلز پارٹی کو بھاری مینڈیٹ دے تاکہ ہم ریاست اور احتجاج کرنے والوں کو یہ کہہ سکیں کہ یہ صرف بلاول بھٹو زرداری کا مطالبہ نہیں، یہ میرپور کا مطالبہ ہے. میرپور پر احسان نہیں کر رہے، قرض ادا کریں گے، حق دیں گے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا انتخابی مہم کے سلسلے میں میرپور ڈویژن کے شہریوں کے لیے پیغام. کہا عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے بنے ایئرپورٹ اور بسیں تحفہ نہیں، ان کا حق ہے. کل پیپلز پارٹی کو کامیاب کریں، آپ کو حق حاکمیت، حق ملکیت اور حق روزگار ملے گا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا پھر آزاد کشمیر کے لیے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنانے کا مطالبہ. کہتے ہیں کمیشن کے ذریعے ہر شکایت سنی جائے تاکہ ہر متاثرہ خاندان کو انصاف ملے. 12 کمیشن کی تجویز دے چکا ہوں لیکن تاحال کوئی مثبت جواب نہیں ملا. سب کو پتا ہے کہ چور دروازے سے اقتدار میں نون لیگ کی قیادت آئی ہے. خیراتی مینڈیٹ سے یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. خیراتی مینڈیٹ والے لوگ جو ہیں ان سے آپ اچھی توقع نہ کریں. نون لیگ فارم 47 اور چور دروازے کے ذریعے اقتدار میں آئی ہے. خیرات میں حکومت کرنے والے ووٹ کیسے مانگیں گے؟ دھاندلی کی پیداواروں کو عبرتناک شکست دیں. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کی میرپور میں میڈیا سے گفتگو. کہا وفاقی وزراء ڈیرے لگا کر بیٹھے رہے، الیکشن کمیشن نے اپنی آنکھیں بند رکھیں. ایک صوبے کی وزیر اعلیٰ کشمیر میں اعلانات کرتی رہیں لیکن کوئی نوٹس نہیں لیا گیا. نون لیگ کی حرکتوں پر الیکشن کمیشن کا خاموش رہنا مناسب نہیں. 2 دن پہلے اعلانات کیے گئے، 20 بسیں دے کر کشمیریوں کو خریدنے کی کوشش کی گئی. نون لیگ کشمیریوں سے معافی مانگے. خیراتی اقتدار والوں کے سیاست کے دن عوام ووٹ سے ختم کر دیں گے. چاروں صوبوں اور وفاق کو جوڑنے والی واحد جماعت پیپلز پارٹی ہے. پنجاب میں طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی. مختلف حادثات میں 29 افراد زندگی کی بازی ہار گئے، 200 سے زائد افراد زخمی. PDMA کے مطابق زیادہ تر اموات کچے مکانات گرنے، کرنٹ لگنے اور آسمانی بجلی گرنے سے ہوئیں. PDMA نے مونسون کے تیسرے سپیل میں اربن فلڈنگ کا خدشہ ظاہر کر دیا. انتظامیہ کو الرٹ رہنے کی ہدایت کی گئی ہے. گلگت بلتستان میں موسلادھار بارشوں، سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ سے نظام زندگی مفلوج. متعدد پل اور رابطہ سڑکیں بہہ گئیں، سیاحوں سمیت ہزاروں افراد پھنس گئے. اسکردو میں سسی نالے میں پانی ایک شخص کو بہا لے گیا. استور میں سڑک بحالی کے دوران لینڈ سلائڈنگ، ٹیم حادثے سے بال بال بچ گئی. بابوسر روڈ، بلتستان روڈ، نلتر شاہراہ، غزر، شندور روڈ سمیت اہم شاہراہیں بند. PDMA نے بالائی اضلاع میں گلوف خدشہ ظاہر کر دیا، الرٹ جاری. مخالفین جو کبھی سڑکوں کو تنقید بناتے ہیں، پھر ہم سڑکوں کی ویڈیو لگاتے ہیں. کبھی ہسپتالوں کو تنقید بناتے ہیں تو ہم ہسپتالوں کی ویڈیو لگاتے ہیں. اگر اتنی پرابلم ہے، اتنی چیخیں مار رہے ہو تو پھر مریم نواز شریف جیسی گرین بسیں دکھا دو، مریم نواز شریف جیسے کلینک آن ویلز دکھا دو، کارڈیولوجی ہاسپٹل دکھا دو اپنے صوبے میں. رونے والے تصویریں لگاتے چند منٹ کی بارش کے بعد، اس کے بعد کی تصویریں نہیں لگاتے. پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی راولپنڈی میں دوسرے روز بھی گرج چمک. آزاد کشمیر میں انتخابات کے حوالے سے جلسے میں مخالفین کو چیلنج کر دیا. ایسا نواز شریف لاؤ جس نے ایٹمی دھماکے کیے ہوں، ایسا نواز شریف لاؤ جس نے موٹر وے بنائی ہو.
ایسا شہباز شریف لاؤ جس نے کارڈیالوجی اور یورولوجی مراکز قائم کیے ہوں، ایسا شہباز شریف لاؤ جس نے اورنج ٹرین بنائی ہو، لیکن تم کہاں سے لاؤ گے کیونکہ شہباز شریف تو مسلم لیگ نون میں ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے کہا کشمیریوں کو الیکٹرک بسیں اور کلینک آن ویلز ملنے پر پی پی رہنما کیوں چراغ پاں ہیں؟ پیپلز پارٹی 17 سالہ اقتدار کی کارکردگی بتائے، پی پی آزاد کشمیر الیکشن میں سنجیدہ ہوتی تو بلاول بھٹو جلد سے منسوخ کر کے نہ بھاگتے۔ آزاد کشمیر کے عوام اور خاص طور پر نوجوان ووٹ کا استعمال انتہائی ذمہ داری اور قومی مفاد مد نظر رکھتے ہوئے کریں۔ آزاد کشمیر کی پائیدار ترقی معاشی استحکام کے لیے ضروری ہے۔ صدر استحکام پاکستان پارٹی عبدالعلیم خان کا ویڈیو پیغام، کہا عوام ان عناصر کے دھوکے میں نہ آئے جو ماضی میں بڑے بڑے وعدے کرتے رہے مگر کامیابی کے بعد عوامی مسائل فراموش کر دیے۔ ووٹ ڈالنے سے پہلے عوام سے کیے گئے ادھورے وعدوں کا ضرور جائزہ لیں۔ الیکشن 2026 میرپور ڈویژن سے شروع ہو رہا ہے۔ عوام سے زور اپیل کرتا ہوں اس میں بھرپور شرکت کریں۔ تمام تر سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ پولنگ سٹیشنز پر ہوں گی، کوئک رسپانس فورس بھی موجود ہوگی۔ چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر کی شہریوں سے انتخابات میں بھرپور شرکت کی اپیل، کہا ہر شہری اپنا حق رائے دہی استعمال کرے، عوام گھروں سے نکل کر مرضی کے نمائندے کا انتخاب کرے۔ ریاست ووٹرز کی پولنگ سٹیشن آمد و رفت کے دوران سیکیورٹی یقینی بنائے گی۔ چیف سیکرٹری آزاد کشمیر ہوشال خان کی سیکرٹری الیکشن کمیشن راجہ شکیل کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ چیف سیکرٹری آزاد کشمیر نے کہا کشمیر میں اس وقت میلے کا سماں ہے، الیکشن مہم بھرپور انداز میں جاری ہے۔ سندھ سے کے پی تک کے سیاسی رہنما کشمیر میں موجود ہیں۔ سوشل میڈیا پر لوگوں کو الیکشن سے بدزن کرنے کے لیے ناکام کوشش کی جا رہی ہے، امید ہے ووٹر ٹرن آؤٹ پچھلے الیکشن سے زیادہ ہوگا۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن کا کہنا تھا الیکشن مہم کے دوران کوئی ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوا، الیکشن کمیشن پرامن انتخابات کے لیے پرعزم ہے۔ ایک شخص ہماری سیکیورٹی ایجنسیز نے گرفتار کیا، اس کے تانے بانے انڈیا سے ملتے ہیں۔ مس انفارمیشن کا پورا نیٹ ورک آپریٹ ہو رہا تھا باٹ فارمز کے ذریعے۔ اب اس شخص نے دوران تفتیش یہ انکشاف کیا ہے موسٹلی جو اس کو مواد آ رہا تھا وہ آزاد کشمیر میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے حوالے سے۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو بھارتی فنڈنگ کے شواہد سامنے آ گئے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا سیکیورٹی فورسز نے ایک شخص کو گرفتار کیا ہے جس سے تحقیقات جاری ہیں، مزید مواد برآمد کیا ہے۔ ایکشن کمیٹی دشمن سے فنڈنگ لے کر پاکستان کے خلاف مہم چلا رہی تھی، ریاست مخالف مواد پھیلایا جا رہا تھا۔ سوشل میڈیا پر پروپیگنڈے کے پیچھے بھارت کے اکاؤنٹس شامل ہیں۔ پہلے دن سے کہہ رہے ہیں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کشمیر کاز کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے۔ پاکستان کی بھارتی وزیر دفاع کے اشتعال انگیز بیانات کی شدید مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں جموں کشمیر تنازع اقوام متحدہ کے ایجنڈے پر موجود ہے۔ بھارتی وزیر دفاع کا بیان جموں کشمیر تنازع کے حقائق مسخ کرنے کے مترادف ہے۔ بھارتی وزیر دفاع کا بیان علاقائی عالمی امن خطرے میں ڈالنے کی بھارتی پالیسی کا عکاس ہے۔ بھارتی الزامات جموں کشمیر پر غیر قانونی قبضے سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ بھارت کا مقصد خطے میں دہشت گردی کی سرپرستی، داخلی عدم استحکام سے توجہ ہٹانا ہے۔ پاکستان نے گزشتہ سال آپریشن بنیانم مرسوس میں بھارتی جارحیت کا مؤثر جواب دیا۔ پاکستانی قوم اور مسلح افواج ہر بھارتی مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ پاکستان کا اقوام متحدہ اور عالمی برادری سے بھارت کے غیر ذمہ دارانہ رویے کا نوٹس لینے کا مطالبہ۔ مودی کے گودی میڈیا پر گھر سے آوازیں اٹھنے لگیں۔ بھارتی طالبہ نے مودی کے گودی میڈیا کے جھوٹ بے نقاب کر دیے۔ نیہا بورا نے بتایا بھارتی پولیس نے کشمیریوں پر پیلٹ گن سے فائرنگ اتنی عام کر دی کہ دلی تک پہنچ گئی۔ جو ظلم و ستم کشمیر میں ہو رہے تھے وہ نئی دلی تک پہنچ گئے۔ ہم چپ رہے، کشمیر میں یہ سب ہونے دیا۔ گودی میڈیا انہیں غدار اور پاکستانی ایجنٹ کہتا تھا، آج گودی میڈیا ہمیں ایجنٹ کہہ رہا ہے تو پتہ چل رہا ہے گودی میڈیا پہلے بھی جھوٹ بول رہا تھا اور اب بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ ہم سمجھتے تھے ہمارے بچے محفوظ ہیں لیکن ایسا نہیں۔
ایران امریکہ سے مذاکرات جاری رکھنے پر تیار، پاکستان کو پیغام میں مذاکرات جاری رکھنے پر آمادگی کا اظہار۔ العربیہ نیوز نے ایرانی ذرائع سے بتایا مذاکرات جنیوا، دوحہ یا اسلام آباد میں ہو سکتے ہیں۔ ایران نے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تحت مذاکرات جاری رکھنے کا پیغام دیا۔ ایران نے پاکستانی حکام کو بتایا مذاکرات سے دستبردار نہیں ہوئے بلکہ معطل کیا۔ ایران کا پہلے آبِ ہرمز کے معاملے پر بات چیت سے مذاکرات شروع کرنے کا مطالبہ، کہا آبِ ہرمز میں نئی گزرگاہ کا قیام قبول نہیں۔ امریکہ اور ایران نے پاکستانی اور قطری تجویز پر مذاکرات بحالی پر آمادگی ظاہر کر دی۔ اقوام متحدہ میں امریکی سفیر مائک وارنز کہتے ہیں صدر ٹرمپ ایران پر مزید حملوں کی بجائے مذاکرات کو ترجیح دے رہے ہیں۔ امریکہ جنگ کے لیے پوری طرح تیار ہے لیکن صدر ٹرمپ سفارتکاری کو موقع دینا چاہتے ہیں۔ حالیہ دنوں میں عمان، ایران اور ہمارے دیگر مذاکرات کار ہر سطح پر رابطے میں رہے ہیں۔ امریکہ کے ساتھ پیغامات کا فعال طور پر تبادلہ کیا جا رہا ہے۔ تہران اور واشنگٹن کے درمیان پیغامات کا تبادلہ پاکستان اور قطر کی ثالثی میں کیا جا رہا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کی آسٹریلین نشریاتی ادارے سے گفتگو، کہا حملے کے دوران تہران کی اولین ترجیح اپنی خود مختاری کا دفاع ہے۔ ایران نے 30 دنوں میں آبنائے ہرمز سے محفوظ گزرنے کی یقین دہانی کا وعدہ پورا کیا۔ امریکہ نے ڈیڈ لائن ختم ہونے سے پہلے ہی جہاز رانی واقعات کو بہانہ بنا کر حملے شروع کر دیے۔ ایک سال میں تیسری مرتبہ مذاکرات کے دوران حملوں سے ایران کی سفارتکاری کو دھوکہ دیا گیا۔ امریکہ مفاہمت کی یادداشت کے تحت ایران کے منجمد اثاثوں کو جاری کرنے میں ناکام رہا ہے۔ امریکی صدر کے ایران پر حملے روکنے کے اعلان کے بعد خام تیل کی قیمتوں میں کمی، عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں 5% سے زائد کمی ہوئی۔ برنٹ خام تیل 5.58% سستا ہونے کے بعد برنٹ خام تیل کی فی بیرل قیمت $91.38 ہو گئی۔ امریکی خام تیل کی قیمت 5.46% کمی کے بعد $84.43 فی بیرل ہو گئی۔ ایک وزیر اعظم، 4 وزراء والا پاکستان نہیں چل رہا۔ یہ جمہوری دہشت گردی ہو رہی ہے ہمارے اوپر۔ اس نظام میں مصطفیٰ کمال وفاقی وزیر ہے۔ میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی وفاقی وزارت پہ۔ مجھ سے چھین لو وفاقی وزارت، میرے لوگوں کو اختیارات دو۔ ایک وزیر اعظم اور 4 وزرائے اعلیٰ والا نظام ناکام ہو گیا۔ اب یہ مزید نہیں چلے گا۔ مجھ سے وفاقی وزارت چھین لو لیکن میرے لوگوں کو اختیارات اور وسائل دو۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا کراچی میں جلسے سے خطاب، کہا 28ویں ترمیم میں نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹ کے قیام کا طریقہ کار بھی لکھوانا پڑے گا جسے آئین پاکستان کہتے ہیں۔ اس کتاب میں ہمارے حقوق نہیں لکھے گئے، ہمیں اپنے حقوق اس آئین کی کتاب میں درج کرانے ہیں۔ وفاق ہمارے پیسے نہیں روک رہا، ہمارے نام پر پیسے دے رہا ہے۔ صوبائی حکومتیں ہمارے نام پر ملنے والے پیسے ہم پر خرچ نہیں کر رہی۔ ایم نے اپنے کارکنوں کو کہا تھا تمہیں ٹکٹ دیں گے؟ نہیں۔ یہاں سے اصل ایم کیو ایم کو پہچانیے۔ اقتدار کی محتاجی نہیں ہے مہاجروں کو اور ایم کیو ایم والے، یہ خودداری والے لوگ ہیں جو ایم کیو ایم کے کارکنان چلاتے ہیں۔ یہ عہدے مانگتے نہیں ہیں، اور ایم کیو ایم میں جو نہیں مانگتا اس کے پیچھے ایم کیو ایم دوڑتی، جو مانگتا ہے اس کی جوتیاں کھینچ جاتے ہیں۔ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی نام لیے بغیر مصطفیٰ کمال پر تنقید۔ میرپور خاص میں جلسے سے خطاب میں ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ نے کہا تنظیم انا نہیں رکھتی، یہاں عہدے نہیں مانگے جاتے۔ ایم کیو ایم میں جو عہدے مانگتے ہیں وہ جوتیاں رگڑتے رہ جاتے ہیں۔ ایم کیو ایم میں سب کارکن ہیں، کوئی عہدے دار نہیں۔ کارکنان بتائیں عہدے سازش کرنے والوں کو دیں یا مانگنے والوں کو دیے جائیں۔ جو ایم کیو ایم میں نہیں رہا کوڑے دان میں ڈال دیا جاتا ہے۔